ہاں بھائی کیا حال ہے بھیا؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حالیہ بارشوں سے جو تباہ کاریاں ہوئی کراچی میں، اور اس سلسلے میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ ناکافی تھی. میں نے سوچا ایک ایسے گیسٹ کو بلایا جائے جس سے آپ اور ہم سب بہت محبت کرتے ہیں اور جو جان ڈال دیتے ہیں، اور جن کی سوچ اور جن کی فکر جو ہے اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے بڑی کرامت ہوتی ہے، اور میرے بڑے فیوریٹ، میرے بڑے اچھے دوست. لیکن اس سے پہلے پیٹریون پہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اس چینل کو، ساتھ ہی ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی آپ اس چینل کی ممبرشپ لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اچھے سے اچھا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو را اور انفلٹرڈ کانٹینٹ جتنا بھی ہم دے سکیں اس میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. ضرور ممبرشپ لیجیے گا. اور وداؤٹ فردر اڈو لیٹ می انٹروڈیوس مائی بیسٹ فرینڈ ایاز میمن موتی والا. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بہتر. اور کورونا اور طوفانی بارشوں کے بعد اگر زندہ ہوں تو یہ آپ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا انعام اور رحمتیں ہیں کہ میں یہاں پر آپ کے درمیان کراچی کی آواز اور جو حالیہ بارشوں کی تباہی ہے اس پر آپ کے اس بہترین پلیٹ فارم پر مجھے پھر سے ایک بار موقع ملا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آلویز پلیجر ٹو ہیو یو. انفیکٹ مجھے لوگ تقریباً ہر 15 دن بعد کہتے ہیں کہ ایاز بھائی دوبارہ کب آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو ہے نا اندر جو ایک جوش اور ولولہ آ جاتا ہے. اور میں نے سوچا اس ٹاپک سے بہتر آپ کون. ایاز بھائی میں آپ کو پچھلے 11 سال سے دیکھ رہا ہوں، گٹروں میں اتر کے بھی آپ نے پروٹیسٹ کیے، کچرے میں بھی آپ نے ماڈلنگ کی، آپ نے ڈنر بھی کیے، لنچ بھی کیے، کچرے میں کوڑے میں بیٹھ کے. یہ میسیجنگ آپ اتنے سالوں سے دے رہے تھے اور آپ وارن کر رہے تھے کراچی کی عوام کو خاص طور پہ کہ کل کو تم بھی اس طرح ہوگے، لیکن لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. میں نے دیکھا فیس بک پہ لوگ سیریسلی لیتے تھے، لوگ ہنسی مذاق کر کے ٹال مٹول لائک کیا آگے نکل گئے. آج وہ سب پانی کے اندر ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ایک شعر چھوٹا سا 2 مصروں پر شروع کرنا چاہوں گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے امیر اور غریب، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے امیر اور غریب. یہ کراچی کی بارشوں کی تباہی کے بعد نہ کوئی امیر رہا نہ کوئی غریب. تو جب میں کچروں میں، نالوں میں، گٹروں میں اتر کے کہا کرتا تھا کہ ریاست سے اپنے بنیادی حقوق میں ریاست سے کہو کہ تمہیں کم از کم سیوریج کا سسٹم، صفائی کا سسٹم دے دیں جو تمہارا بنیادی حق ہے. اور میں جب کچروں میں اور گٹروں میں اترتا تھا تو لوگوں کو کچروں اور گٹروں میں، نالوں میں ایاز میمن موتی والا نظر آتا تھا، تو میں اس وقت کہتا تھا کہ تمہیں موتی والا تو نظر آ رہا ہے لیکن تمہیں گند، گٹر، کچرا، گندگی اور کھلا سڑکیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور نالے نہیں نظر آ رہے، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. لیکن آج سن 2020 ہر شخص گٹر میں اور نالوں میں اترا ہوا ہے. ہر شخص اپنے اپنے گھر میں جو گزرے وقت میں کام والوں، ماسیوں کو، غریب کو غریب سمجھتا تھا اپنی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں بیٹھ کر، آج وہ بھی سڑک پر بھری گٹروں میں، نالوں میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے اترا ہوا ہے. تو اسی وقت کو لے کر تو میں کہا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم غربت میں غریبی کا مذاق اڑا کر اپنے محلوں میں خاموش تماشائی بن کے رہو گے، تو ایک دن تمہارے گھر میں بھی اس چنگاری سے آگ جلے گی. تو وہ آگ جل گئی. تو میں 11 سال سے جو وارن کر رہا تھا، آج جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ دن آ گیا جو میں کہا کرتا تھا کہ کراچی کو جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے، تمہیں تمہارے بنیادی حقوق، صاف پانی، صحت، صفائی، تعلیم، روزگار ریاست سے نہ دلوا کر سماجی رہنماؤں کے نام پر، سوشل ورک کے نام پر خیرات زکوٰۃ لائن میں بٹھا کر کے بڑھایا جا رہا ہے. تمہیں دنیا کے مال کا خریدار بنانے کے لیے، تمہیں دنیا کے لیے نوکر غلام کرنے کے لیے، تمہارے قدرتی وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تمہیں 71 سال سے، یعنی پاکستان میں پاکستان کی تباہی کی ابتدا قائد اعظم محمد علی جناح 1948 زیارت سے واپسی، ماڑی پور روڈ، وزیر مینشن، وجہ موت ایمبولینس کا خراب ہونا، وہاں سے شروع ہوئی. وہ وقت تھا. اور دوسرا انڈیکیٹ اقوام متحدہ میں بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے علل اعلان کہا تھا کہ عالمی قوتیں اور عالمی طاقتیں پاکستان میں مداخلت نہ کریں. تو لوگ سمجھے کہ یہ عالمی طاقتیں ان کو کہہ رہے ہیں جو ایٹم بم رکھتے ہیں، جو میزائل رکھتے ہیں، جو پاکستان میں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جن قوتوں کی طرف اشارہ کیا تھا وہ قوتیں وہی تھی جو پاکستان میں مداخلت کر کے ہمارے اداروں کو تباہ کر کے ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کو قیامت تک کے لیے اپنے بنائے ہوئے مال کا خریدار. بنایا ہوا مال کون سا؟ بجلی سے لے کر، بتی سے لے کر، وائر سے لے کر، کوپر سے لے کر، گاڑی سے لے کر، چشمے سے لے کر، موبائل سے لے کر، کیمرے سے لے کر، گاڑی کے انجن سے لے کر، ڈیزل سے لے کر، ٹائر سے لے کر، پلک سے لے کر، کاربیٹر سے لے کر، جنریٹر سے لے کر، کاغذ قلم تک. یعنی کہ وہ جو طاقتیں دنیا میں تجارت کے لیے بازار ڈھونڈ رہی تھی اس میں ہم پاکستانی بھی شامل تھے. لیکن اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سنی نہیں اور اس کا انجام آپ کے سامنے ہوا. تو 2020 آج جہاں ہم کھڑے ہیں، اور جب اس کو آپ 1947 جب پاکستان آزاد ہوا دیکھتے ہیں تو 1948 جب قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی، اس وقت 175 روپے سے، 1 روپیہ 75 پیسے ڈالر تھا. آج کتنا ہے؟
170 تک. تو 1 روپیہ 75 پیسے کو 1 روپیہ کرنا ڈالر کے مقابلے آسان تھا, یا 170-75 روپے کو 1 روپیہ کرنا آسان ہوگا؟ تو ہم آگے بڑھے یا پیچھے گئے؟ پیچھے. تو آپ کو تو کیوں, کس وجہ سے, یعنی اتنے پڑھے لکھے عقل مند پاکستان میں موجود ہیں, کسی ایک شعبے میں پاکستان نے ترقی نہیں کی. یہاں پر ایوارڈ کس کو دیا جاتا ہے؟ اداکار کو, گلوکار کو, فنکار کو, منہ سے اچھی بک بک کر لے یا اچھی بات کر لے. اور ہمارے یہاں ٹیلنٹ کیا ہے؟ اچھا بولنا, اچھا ڈانس, اچھی اداکاری, اچھی فنکاری. تو آپ نے کبھی دیکھا کہ جو ایوارڈ سیرمنیز ہوتی ہیں, اس ایوارڈ سیرمنیز میں بھی جو آپ کو ایوارڈ دیا جاتا ہے وہ کہاں سے امپورٹ ہوتا ہے؟ چائنا سے. تو چائنا جس نے مریخ پر قدم رکھنے کے لیے راکٹ روانہ کر دیا, امریکہ جس نے مریخ پر پہنچنے کے لیے راکٹ روانہ کر دیا, سسٹم کو روانہ کر دیا, یا جس نے ایجادات کی, اس نے کہا کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں, مجھے ایوارڈ چاہیے. لیکن ہم چائنا کے امپورٹ کردہ ایوارڈ منگا کر آج گزشتہ 71 سالوں سے ہمارے لوگوں کو اسٹیج پر چڑھا کر پینا فلیکس بھی ان سے منگوا کر پرنٹ کرا کر کروڑوں اربوں ڈالر سالانہ صرف ہم اس فالتو بے وجہ, جس سے پاکستان کی ترقی کا کوئی آنے والے وقت میں کوئی مطلب لینا دینا نہیں ہے, ہم کو, ہماری قوم کو, ہمارے لوگوں کو اس میں الجھا دیا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پاکستانیوں سے کافروں کی بنائی ہوئی تمام ایجادات لے لیں تو ان کے پاس پیچھے ایک منجی بچے گی, ناڑا بچے گا اور ایمان بچے گا. نہیں سر, ناڑا بھی نہیں بچے گا, ناڑا بھی چائنا سے آ رہا ہے, اور منجی بھی نہیں بچے گی. منجی میں جو استعمال ہونے والا دھاگا ہے, یا جو رسی ہے, یا جو نائلون ہے, وہ بھی آپ انہی کی بنائی ہوئی مشینوں کے اوپر اس کو آپ بنا رہے ہو, پروڈکشن کر رہے ہو. آپ کے پاس سوائے آپ کی اداکاری, فنکاری, گلوکاری, یعنی اتنے تجزیہ نگار, اتنے تجزیہ کار, اتنے ٹی وی اینکر, اتنے آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ, اتنے سوشل ادارے, اتنے سول سوسائٹیز, اتنے لوگوں کے باوجود بھی پاکستان ہر روز رات کو جب ہم سوتے ہیں تو صبح صرف ہم زندہ اٹھتے ہیں, پاکستان پیچھے ہوتا ہے. جب آپ 2019 میں آئے تھے لاسٹ ٹائم اسٹوڈیو میں, تب سے لے کے اب تک کیا کیا بدل گیا؟ مطلب 2019 میں اگر آپ میرے کو لیتے ہیں تو 2018 میں 2019 سے بہتر تھا, 2018 میں 2017 بہتر تھا, 2017 میں 2016 بہتر تھا. اس طرح پیچھے جاتے جائیں گے تو سن 1947 بہتر تھا. لیکن ہم 2020 میں آج موجود ہیں. تو اگر میری پہلی پوڈ کاسٹ آپ جب میرے ساتھ آپ نے کی تھی تو اس وقت سونے کا دام 88,000 تھا. آج 1,33,000 روپے سے ریورس ہو کے 1,21,000 روپے آج ہے. کتنا؟ 33 تک 1,33,000 سے ریورس ہوا ہے تو 1,21 پہ آیا ہے. پھر بھی 33,000. آپ کا ریلوے آگے بڑھا 2019 سے, آپ کا پی آئی اے, آپ کا پوسٹ آفس, آپ کے ادارے, آپ کا اسٹیل مل, آپ کا سسٹم, آپ کی سڑکیں, آپ کی صحت, آپ کی صفائی. کورونا میں دنیا تباہ ہو گئی, دنیا رک گئی, پاکستان اس میں بھی قرض دار ہو گیا. اور دنیا نے کورونا میں بھی ہم جیسے بھوکوں کو پیسے دیے کہ ہم قیامت تک ان کے قرض کے بوجھ تلے دبے رہے ہیں. وہ دھندا کرتے ہیں سر, وہ تجارت کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل سے دنیا میں 6 چیزیں ضروریات کی بنائی: دنیاوی سامان, مذہبی سامان, آسائشی سامان, عیاشی کا سامان, دفاعی سامان, میڈیکل کا سامان. سرنج سے لے کے ایکس رے مشین سے لے کر آپ دفاعی سامان سے لے کر کیمرے سے لے کر آپ اگر ضروریات زندگی کو ہٹا کر کے مذہبی سامان پہ بھی آ جائیں تو وہی ایک مائک انہوں نے بنایا. اس پہ ڈانسر کو ڈانس کرتے ہوئے گانا گانے کو بھی دیا, اور اس نے مسجد میں پیش امام کو اذان کے لیے بھی دیا, اس نے نعت کے لیے بھی دیا, اس نے اسکول کے اندر پی ٹی پریڈ کے لیے بھی دیا. اس نے مائک ایک بنایا, بولا مائک مت بنانا. وہ مائک بنانے نہیں دیں گے, وہ کیمرہ بنانے نہیں دیں گے, وہ انجن بنانے نہیں دیں گے, وہ گاڑی بنانے نہیں دیں گے, وہ جہاز بنانے نہیں دیں گے, وہ گھڑی بنانے نہیں دیں گے. وہ آپ کو اپنے مال کا خریدار بنانے کے لیے آپ کے قدرتی وسائل پر ڈاکا اور ان کے مال کا استعمال کرنے کے لیے یوزر, کنزیومر اور سیلز مین, یہ ان کو چاہیے. بھائی وہ چائنا ایک طرف مسلمانوں کو مارتا ہے اپنے ملک میں, لیکن ہماری جو بھی تصویر اٹھا لو, چائنا مال اٹھا لو, میڈ ان چائنا لکھا ہے. لیکن چائنا آج بھی اگر آپ دیکھ لیں, چائنا تسبیح بنا کر دے یا فجر کے وقت کے لیے اٹھنے کو گھڑی دے, چائنا آج بھی جہنم میں جائے گا. میں گھڑی دیکھ کر فجر کے وقت اٹھنے والا جنت میں جاؤں گا. جبکہ ہم نے اپنے بنیادی حقوق کے لیے, معاشرے کی تبدیلی کے لیے بنیادی حقوق پر آواز ہی نہیں اٹھائی. ہم ڈر کے دبک کے گھر میں بیٹھ گئے اپنے بچوں کو اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید کر کر ان کو پرورش کرنے اور پالنے میں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم, تو میں کہتا ہوں پاکستان میں قوم رہی نہیں, قوم تھی. مینار پاکستان لاہور میں جب قرارداد پاکستان کے وقت کروڑوں لاکھوں کا مجمع تھا, وہ قوم تھی جس نے بغیر ذات پات رنگ و نسل قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال کی ایک آواز پر 1940 میں لاہور میں جمع ہو کر یہ بات بتا دی تھی کہ ہم صرف انسان ہیں اور مسلمان ہیں. لیکن دنیا میں جس قوم کو آپ نے غلام بنانا ہو,
تو آپ اس کو ذات پات رنگ و نسل مذہب کے نام پر تقسیم کر کے پارا پارا کر کے قبائل کی شکل میں اختیار کرا دیتے ہیں. تو ہم اب پارا پارا ہو کے قبائل ہی بن گئے, یعنی علاقائی محلہ چودراٹ چودھری ذات پات ملک ایوان مذہب سیاست یہ سب میں تقسیم ہو کے اب ہم قوم کہاں رہے. تو ہم اب قوم نہیں رہے, اب ہم قبائل ہو گئے. ہم اپنی ذات کے مفادات میں اپنی ذات میں زندہ رہنے کے لیے ایفرٹس میں لگے رہتے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ ایک شخص اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا, تو وہ آواز کیسے اٹھائے گا جب گھر میں اس کے بجلی نہ ہو, جب گھر میں اس کے گیس نہ ہو, جب بچوں کے لیے تعلیم نہ ہو, جب گھر میں اس کے روزگار نہ ہو, جب ٹوٹی چھت میں بارش کے دنوں میں بارش سے گھر بھر جائے اور جس چادر پر وہ سوتے ہیں وہ چادر گیلی ہو جائے اور پوری رات وہ بارش کا پانی باہر نکالنے میں بالٹیاں تپیلے جو بھی چیزیں وہ اٹھا اٹھا کر باہر پھینکنے میں لگ جائے, تو کیا ریاست میں حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام نہیں کہ اس بارش میں کچے مکانوں میں قرآن پاک بھی ہوں گے جو بارش کے بھرنے سے گٹر نالوں کے پانی کے گھسنے سے وہ قرآن پاک کی تذلیل اور توہین ہوئی. تو اگر ہم دنیا میں ہمارے آقا اور قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا کے لیے احتجاج کرتے اور ان کو گالیاں دیتے ہیں, تو پھر ریاست میں ریاست کے حکمرانوں نے پاکستان میں قرآن پاک کو گٹر گندے نالوں کو صرف سیوریج کا نظام تباہ کر کر اس قابل کر دیا کہ قرآن پاک بچانے کے لیے لوگ پوری رات ہاتھ اور سر پر لے کر بارش کے پانی میں نالے کے پانی میں کھڑے رہے کہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو. تو یہ جو ریاست کے حکمران ہیں پھر یہ کیوں بری الزمہ ہے؟ جو کراچی میں بارشیں ہوئی تو کیا یورپ میں بارشیں نہیں ہوتی, امریکہ میں بارشیں نہیں ہوتی, دبئی میں بارشیں نہیں ہوئی, دنیا کے بہت سے ممالک کو چھوڑے اسلام آباد میں بارش نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں کون سی انہونی ہو گئی؟ لیکن ہمارے یہاں تو آپ نے اورنگی ٹاؤن سے لے کر کورنگی سے لے کر نیلم کالونی سے لے کر ہجرت کالونی سے لے کر سرجانی ٹاؤن سے لے کر آپ نے جو خالی ریاست میں عوام الناس کی جو سڑکیں تھی, جو روڈز تھے, جو زمینیں تھیں, ان پر آپ نے قبضے کروا دیے. جب آپ نے قبضے کروا دیے, جب قبضے والا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ وہاں پر ریاست کبھی چاہے گی کہ وہاں پہ سڑک بنے, نالے ڈلے, میٹھا پانی ملے؟ اور جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ کبھی ریاست سے کہے گا میرے بنیادی حقوق دو؟ اب میرا آپ سے سوال, اگر آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کراچی ترقی کرے گا, تو کیا اورنگی ٹاؤن آج کے دور میں آنے والے 100 سال میں بھی یورپ بن سکتا ہے, ترکی بن سکتا ہے, سعودیہ بن سکتا ہے, دبئی بن سکتا ہے, کورنگی, نیلم کالونی, ہجرت کالونی, ماڑی پور, ہاکس بے, لیاری؟ سوال ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ تجاوزات اور یہ قبضے اللہ نے کروائے, یا پھر کسی انسانی عمل دخل نے آنکھیں بند کر کر ان کو قبضے کرنے پر راضی کیا اور ان کو بٹھا کر کے ہمارے اسٹرکچر کو تباہ سازش کے تحت کیا. دو چیزیں نا, یا تو یعنی یہ غریب آدمی کیا کہے گا, یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے چھت دے دی اور گھر دے دیا, بھلے وہ قبضے کا ہے, یا تو اللہ نے اس سے قبضہ کروایا, یا پھر ریاست میں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یا پلاننگ کو تباہ کر کے آپ نے اپنی ذات کے لیے, یعنی کسی نے مجھ سے کہا صرف سیاست دانوں نے اپنی کرپشن کرنے کے لیے پاکستان کو تباہ کر دیا. مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی. یعنی ایک شخص نے چند پیسوں کی خاطر اپنے ہی لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھوپ کے اپنی مادر وطن, اپنی دھرتی ماں کو برباد کر دیا. یہ کیسے ممکن؟ ایسا ہی تو ہوا ہے سر. ایسا نہیں ہوا, پھر یہ مجبور ہیں, ان سے کروایا گیا کہ پاکستان کو ایسا کرنا ہے, ورنہ ان کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے جب یہ جوان ہوتے ہیں, جب تازے تازے پڑھ لکھ کے کالج سے باہر آتے ہیں سیاستدان, ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے, ہم پاکستان کو ترقی دیں گے, ہم PIA کو آباد کریں گے, ہم روپے کو مضبوط کریں گے, ہم مہنگائی کو ختم کریں گے, ہم پانی بھی دیں گے, ہم تعلیم بھی دیں گے. جب سیاستدانوں کی دوڑ لائن میں لگتے ہیں اور جب ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی پاکستان کو ترقی دینے کی بات کرے گا تو پھر سیدھا اوپر ملے گا یا پھر لائن سے نکل کے باہر ملے گا, ان کو یہ کہا جاتا ہے اور علم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اگر پاکستان میں فرسٹ لائن میں آنا ہے اور ریاست میں حکمرانی کے فرائض سر انجام دینے ہیں, تو آپ کو جس طرح ہم کہیں گے اس طرح پاکستان کو تباہ کرنا ہے. اب دو راستے رہ جاتے ہیں, یا تو وہ پاکستان کی تباہ کرنے کی سازش کا حصہ بن کر ان کی لائن میں لگ کر بہترین کوٹ پینٹ پہن کر, بہترین سوٹ پہن کر, بالکل بہترین پروٹوکول میں گھومیں, یا پھر آپ کو کسی بینک کے باہر وہی شخص جو کل کو سیاستدان بن کر ملک کی ترقی کا چاہتا تھا وہ 16,000 کی نوکری پہ گارڈ ملے. تو گارڈ بننا بہتر ہے یا اس طرف جانا بہتر ہے؟ انسانی عام فطرت کے تحت بتا رہا ہوں, اگر اسلام کے تحت دیکھا جائے تو فاقہ کشی بہتر ہے کسی کو دکھ دینے سے. لیکن پاکستان میں فطرتاً جو انسانی سوچ ہے, یعنی پاکستان میں کسی ماں نے ایک ایسا بچہ نہیں جنا کہ پاکستان کو کسی ایک شعبے میں ترقی دلا دیتا, یعنی ہم کسی قابل نہیں ہیں.
نہیں جو قابل ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں نا ملک سے سر جو باہر. قابل ہیں اس کو دنیا اپنے استعمال میں لینے کے لیے وہ اپنے پاس امپورٹ کرتی ہے. ایسا ہی ہے سر آپ یہ مت کہیں یہاں پر جتنے بھی بچوں کو علم, دیکھیں میں پڑھائی نہیں کہہ رہا ہوں, جس قوم کو پڑھایا جاتا ہے وہ برباد ہوتی ہے, جس قوم کو پڑھایا جاتا ہے وہ کاغذ قلم تک ایجاد نہیں کرتی, جس قوم کو پڑھایا جاتا ہے وہ کمپیوٹر چلا کے بینک کے اندر دنیا کے انٹرنیشنل بینکوں کو امیر کرنے کے لیے ملازمت کر سکتا ہے, وہ کمپیوٹر بنا کر کے بینک کا مالک نہیں بن سکتا. یہ پڑھنا ہے. علم یعنی ایجوکیشن, یعنی میرے آقا نے کیا کہا, علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جائیں. انہوں نے یہ کہا پڑھنا ہو تو چین تک چلے جاؤ. نہیں پڑھ تو ان پڑھ بھی سکتا ہے, یعنی جس نے اسکول نہیں بھی پڑھی وہ بھی اخبار پڑھ لیتا ہے, جس نے اسکول نہیں پڑھی وہ بھی گو کم آئی وی می ٹو بول لیتا ہے. یہ پڑھنا ہے. جو قومیں پڑھتی ہیں, پاکستان میں صرف پڑھایا گیا, اور اتنا پڑھایا گیا جتنا اس ملک کو غریب کرنے کے لیے ان لوگوں کو سیلز مین یا نوکر رکھنا تھا, اور اس میں سے جو چھن کے بہت اچھے نکلے وہ دنیا نے اپنے پاس بلوا لیے. بھائی وہ بچی تھی نا عارفہ کریم جو کہ مائکروسافٹ کی جینیس تھی, اللہ جنت نصیب کرے اس بچی کو. جب تک شہباز شریف نے اعلان کیا نا اس کو ہم وظیفہ لگائیں گے, بل گیٹس لے جا چکا تھا اس کو, وہ امریکہ جا چکی تھی, ابھی یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کو وظیفہ لگائیں گے. تو وہ آپ کا جو بہترین ٹیلنٹ ہے نا وہ لے جاتے ہیں. تو وہ کیوں لے جاتے ہیں؟ وہ اپنی قوم کو خوشحال کرنے کے لیے لے جاتے ہیں, وہ اپنی ذات کی خوشحالی کے لیے نہیں لے جاتے, وہ اپنی قوم کو قیامت تک دنیا پر حاکم رکھنے اور اپنی قوم کو خوشحال کرنے کے لیے وہ اس ٹیلنٹ کو لے کے جاتے ہیں. تو انہوں نے صدیوں اس چیز کو حاصل کرنے میں لگا دی. ہم تاریخ پہ نہیں جاتے نا, ہم تاریخ پہ نہیں, یعنی کسی نے آپ نے کہا کہ وہ موئنجو دڑو کی بات آئی تو بولا کراچی کو موئنجو دڑو کر دیا, یعنی جس نے کہا اس کو موئنجو دڑو کا بھی نہیں پتا کہ موئنجو دڑو اس وقت آج کی طرح جدید تھا, آج سے زیادہ تھا, ڈرینیج سسٹم تھا, شاور لگے ہوئے. تو دنیا میں ہم کیا کرنے آئے؟ یا تو اللہ نے چاہا کہ پاکستان ہر شعبے میں تباہ ہو, یا ہم میں کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا, یا پھر کسی نے چاہا ہی نہیں اور اس کے اسکرپٹ پر ریسیپی پر پاکستان کو ہر روز تباہ کیا جاتا ہے. یعنی پاکستان میں آپ فرض کر لیں, آپ کو میں نے ایک گیم شو میں گیم دے دیا کہ آپ نے 100 ڈاٹ آپ کو دے رہا ہوں, تیر دے رہا ہوں یا 100 ڈاٹ دے رہا ہوں, اور سامنے آپ کو بورڈ کے اوپر سینٹر پہ مارنا ہے. کیا 100 میں سے ایک بھی نشانے پہ نہیں لگے گا؟ ایک آدھ تو لگ ہی جائے گا. تو پاکستان میں کوئی ایک شعبہ تو ہوتا کہ جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں. ہے تو صحیح. کون سا؟ کرپشن کا نہیں, وہ فتوے دینے کا. سر دیکھ, یعنی پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم نے نہ مذہب کا استعمال صحیح کیا, نہ ہم نے دنیا کا استعمال صحیح کیا. ہم نے اللہ کو مانا, اللہ کی مانی نہیں. ہم نے رسول کو مانا, رسول کی مانی نہیں. رسول کو مانا لیکن رسول کی مانی نہیں سے مراد. ہم نے مذہبی رسومات کرنے کے لیے بھی دنیا کا مال خرید کر ان کو امیر کیا. ہم نے دنیا کو امیر کرنے کے لیے اپنے یہاں ٹریفک جام جلسے جلوسوں میں کرایا. ٹریفک جام کی صورت میں ڈیزل پیٹرول سے کس کو فائدہ ہوا؟ پاکستانی قوم کا سڑک, یعنی وہ ادھر ایجادات پہ لگے ہوئے, ہم ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے. یہی تو مسئلہ ہے. اب مجھے ایک عام شخص کی زندگی کے یہ بتا دیں کتنے سال اپنی زندگی میں وہ کام کرتا ہے. کیلکولیشن آپ نے کبھی نکالی؟ 50 سال کی ایک آدمی کی طبی زندگی ہے, وہ 50 سال میں کتنا عرصہ کام کرتا ہوگا؟ 25 سال نہیں سر, 25 سال تو سونے میں گزار دیتا ہے آدمی. 50 میں سے 10 سال نہانے دھونے, کھانا کھانے, اٹھنے بیٹھنے, فالتو باتوں میں لگا دیتا ہے. باقی آپ کو 5 سال نکال لو تو وہ آپ کا آج کل جو وقت ہے تو اس میں کھانے پینے میں, رات کو جاگنے میں, انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا پر, اس میں لے دے کے 10 سال بچتے ہیں. تو دنیا میں جو قومیں ہیں اس لیے انہوں نے سونا کم کر دیا. کیا کر دیا؟ سونا کم. انہوں نے اپنی زندگی کے وقت کو اپنے معاشرے اور مستقبل میں اپنی قوم کی ترقی کے لیے اپنے وقت میں سونے کو ترجیح کم کر کے کام کی طرف زیادہ توجہ دی. ہم اگر اپنا پاکستان کا ایوریج نکال لیں ٹریفک جام کا, ہاسپٹلوں میں لائن کا, اسکولوں میں باہر کھڑے رہ کے لائن کا, سڑک پہ احتجاج کا, کھانے کا, پینے کا, سونے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, جاگنے کا, نہانے کا, بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا, سیر سپاٹے کا, ٹوٹل زندگی میں ہمارے نکالیں گی تو 2.5-3 سال کام کے نکلیں گے. اب 2.5-3 سال میں ملک کو ترقی کدھر سے ہوگی؟ پاکستان کی آبادی کتنی؟ 22 کروڑ. 22 کروڑ میں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 22 کروڑ افراد میں کتنے لوگ ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے, ایجادات کے لیے, ایکسپورٹ کے لیے, پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. 24 گھنٹے میں مجھے فرد گنوائیں.
ہوں گے, ہمیں نظر نہیں آ رہے. نہیں سمجھے نہیں, کون ہوں گے وہ, مطلب آپ کو ہم کو نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ چیز تو دکھ رہی ہوگی جو کر رہے ہیں وہ. اچھا وہ کیا ہے وہ چیز؟ کوئی ایسی مواقع نہیں ہے نا بھائی. سر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے بقول آپ کے مواقع نہیں ہے, تو 22 کروڑ کی 22 کروڑ عوام کو سونے اٹھنے کھانے پینے اور فالتو باتوں سوشل میڈیا پر اور دنیا کا مال خرید کر ان کو امیر کر کے ہمارے قدرتی وسائل پر ڈاکہ ڈلا کر خود دنیا کے لیے نوکر غلام اور اپنے ہی لوگوں کو مال بیچنے کے سیلسمین بنا دیا. ہماری سوچ بھی اس طرح کی ہے تو سر پھر پاکستان ترقی کیسے کرے؟ نہیں کر سکتا نا, ایسے تو نہیں کر سکتا. تو جب نہیں کر سکتا تو یہ لوگ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ لوگ جاننے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں اس میں ریاست بنیادی حقوق صاف پانی صحت صفائی تعلیم روزگار دیتی ہے, وہ ریاست جب یہ بنیادی حقوق ڈیلیور کرتی ہے عوام کو, تو اسی میں سے انجینئر سائنسدان پڑھے لکھے لوگ نکلتے ہیں جو معاشرے کی تبدیلی کے لیے آنے والے 30-40 سالوں میں محنت کر کے اپنے ملک اور معاشرے کو ترقی دیتے ہیں. اصل میں ہمارا معاشرہ اتنا انسیکیور ہے نا, مجھے پتا ہے کہ کل کو اگر مجھے کوئی ایمرجنسی ہوئی, گورنمنٹ نے مجھے ہسپتال بھی نہیں دینا, پانی بھی میں نے خرید کے ٹینکر سے ڈلوانا ہے, بچوں کی تعلیم بھی میں نے خود کرنی ہے, کوئی بھی مسئلے مسائل ہو میں نے خود کرنا ہے, سیکیورٹی گارڈ بھی خود کرنا ہے. ابھی پانی کھڑا ہوا, سکشن پمپ بھی پرائیویٹلی ہی منگوانا پڑا, صحیح ہے. تو جب آپ اس معاشرے میں جس طرح ہو کہ آپ کو کہیں پہ بھی گورنمنٹ کوئی کسی قسم کا کوریج نہیں دے رہی, تو پھر آپ اپنی انفرادیت پہ ہی نہیں. سر گورنمنٹ کوریج دے نہیں رہی, گورنمنٹ نے جان بوجھ کے کوریج نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے. فرض کر لیں یعنی کوئی بھی معاشرے میں ریاست حکومتی سسٹم امبریلا کے تلے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اس ریاست کے اندر اس زمین کے اور بھی لوگ مالک ہوں؟ نہیں. پاکستان میں دنیا کا واحد ملک کراچی ہے جہاں پر وزیر اعلیٰ تو ہے, گورنر تو ہے, صوبائی وزیر تو ہے, وفاقی وزیر تو ہے, ایم این اے ایم پی اے تو ہے, کونسلر تو ہے, چیئرمین تو ہے, لیکن وہ کراچی کے 35% کے لیے ہے, 35% زمین کے لیے ہے. فرض کر لیں ڈی ایچ اے کلفٹن کی بات آئی تو وزیر اعلیٰ نے اور ایم پی ایم این اے نے کیا کہا کہ یہاں تو وزیر اعلیٰ اور گورنر کا یا صوبائی وزیر کا یا میئر کا اختیار ہی نہیں ہے, یہ تو ڈی ایچ اے کا معاملہ اور کنٹونمنٹ کا تھا. تو یعنی میرے گھر میں پانی بھرا, سڑکیں ٹوٹی, میرے کرنٹ لگنے سے بچے مر گئے, تو میں وزیر اعلیٰ کو بول بھی نہیں سکتا کیونکہ میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں, اور کنٹونمنٹ میں جاؤں تو میرے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے, ڈی ایچ اے میں جاؤں تو میرے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے. ڈی ایچ اے نے اربوں روپے کمائے, کنٹونمنٹ نے اربوں روپے کمائے. جب عوام سے پیسہ لیا تو اس نے عوام کے بنیادی حقوق میں جو سڑکیں تھی, سیوریج سسٹم تھا, یعنی دیکھیں بجلی تو انسان خود خرید رہا ہے, گیس تو ہم خود خرید رہے ہیں, ہمارے کو لے دے کے ڈی ایچ اے کنٹونمنٹ نے دینا کیا تھا؟ سیوریج کا نظام, کچرا اٹھنے کی سہولت, سڑکیں بہترین, نالے بہترین. میں یہ مانتا ہوں کہ اس بار بارشیں زیادہ ہو گئی. زیادہ کیا ہو گئی کہ میرا وزن کم تھا, مجھ پہ لوڈ زیادہ آ گیا. میں نے ان فیوچر یعنی ایسے وقت میں جب آپ کو بارش کے آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے موسلا دھار ہوگی کہ بوندا باندی ہوگی, آج آپ کو 2020 میں اتنی جدت ہو گئی ہے کہ آپ کو کمپیوٹر پہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بادل آئے گا, کتنی بارش برسائے گا. تو آپ نے اپنے سسٹم کو بہتر کیوں نہیں کیا؟ ڈی ایچ اے میں اس بار جو ہوا, ڈی ایچ اے میں کوئی ایسا قابل بندہ ہی نہیں تھا کہ احتجاج کرنے والوں اور لوگوں کو نکل کے یہ بتا سکے کہ ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ اس بار فیل کیوں ہوئے. یہ بھی نہیں بتا سکے کیونکہ ان کو نالج ہی نہیں ہے. وہ تو بولتے ہیں مال آنے دو, مال آنے دو, بس پیسہ آنا چاہیے. اور ڈی ایچ اے کلفٹن میں اس بار پروٹیسٹ میں اصل نقصان کس کا ہوا؟ ایک عام شہری کا. سارے لوگوں کا دھیان کوٹھیوں پہ, بنگلوں پہ, نالوں پہ, گٹروں پہ, ڈی ایچ اے کلفٹن پہ لگ گیا. نیا نازم آباد, سرجانی ٹاؤن, اورنگی, نارتھ نازم آباد, لیاری, ماڑی پور, ان علاقوں کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ سارے غریب خوش ہیں. ڈی ایچ اے کلفٹن والے پھنس گئے. ڈی ایچ اے بات یہ ہے, تم اس کے پھنسنے کی بات مت کرو, تم اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا بھول گئے. اس میں نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو سنا تھا, خاتون کی ویڈیو تھی, اور جہاں تک میں بھی اگری کرتا ہوں کہ کم از کم ڈی ایچ اے یا کلفٹن والوں کے پاس ایک سی بی سی یا ڈی ایچ اے کا دفتر تو ہے کہ بھائی میں یہاں جا کے شکایت کر سکتا ہوں. جوہر والا کدھر جائے گا؟ نازم آباد والے کو پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے. کھارا در والے ابھی بھی کالا پانی کھڑا ہے گٹر کا, وہ کہاں جائے گا؟ تو کم از کم وہ اپنی جگہ, وہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں یا جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ, بٹ ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک جگہ تو ہے کہ بھائی ہم یہاں جا کے شکایت کر سکتے ہیں. باقی شہر کہاں جائے گا؟ دیکھیں پھر میں یہی کہوں گا کہ اول تو پورا کراچی ایک امبریلا تلے ایک حکومت کے انڈر ہونا چاہیے. یہاں پر تو میئر سسٹم, بلدیاتی نظام بھی, وہ گٹر کا ڈھکن کا مالک, اور دوسری طرف کمشنری برطانیہ کا فرسودہ نظام, وہ بھی موجود. پھر قومی اسمبلی کے ممبر کو یہ نہیں پتا میرے اختیارات کیا ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبر کو پتا میرے اختیارات کیا ہیں, کونسلر کو یہ نہیں پتا میرے اختیارات کیا ہے, کیونکہ ان کی
تربیت ہی نہیں کی گئی. یہ پوری پری پلاننگ ہم کو دنیا کے مال کا خریدار, یعنی فرض کر لیں ان بارشوں میں کراچی میں نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا ہوا. فائدہ کس کا ہوا؟ جو بیچ رہا ہے مال. جو بیچ رہا ہے وہ کون سا مال بیچ رہا ہے یہ بھی عوام کو تفصیل پتہ چلنی چاہیے. جو فریج مجھے آنے والے 10 سال بعد خراب ہونے کے بعد بدلنا تھا, وہ پانی میں بہ جانے کی وجہ سے میرا فریج ضائع ہو گیا, وہ میں نے کباڑی کو بیچا اور میں نے نیا 70,000 کا فریج لیا. تو انٹرنیشنل مافیا جو فریج بناتی ہے اس کا بزنس بڑھ گیا. میں نے جو استری آئرن, میں نے جو ٹی وی, میں نے جو بلب, میں نے جو بتی, میں نے جو پنکھا, میں نے جو پلنگ, میں نے جو کمپیوٹر, میں نے جو کیمرہ, میں نے جو موبائل, میں نے جو سامان آنے والے وقت میں قسطوں میں بدلنا تھا, وہ اس بارش میں بہ جانے کی وجہ سے اب مجھے اس کو ریکنٹینیو فل کرنے کے لیے دوبارہ خریدنا پڑے گا. تو دھندا ہے یہ. 71 سال لگے کراچی اور پاکستان کو برباد کرنے میں انٹرنیشنل وہ مافیا, وہ گورے کون؟ مجھے ایک بات بتائیں, دنیا میں کوئی ایجاد کے اندر کوئی ایسا مسلمان بتا دے جو آج ایجاد کر کے دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہو. مجھے کوئی ایسا ایشین بتا دیں جو دنیا کے اندر گوروں کو مال بیچ کر گوروں کو اپنا خریدار بنانے کے لیے گوروں کو جو ہے وہ اپنی پیر تلے. گورے کون ہیں؟ سب سے پہلے گورے صرف گورے امریکہ والے نہیں ہیں, گورے برطانیہ والے نہیں ہیں. دنیا میں آپ کو راج کرنے والی قوموں میں ہر وہ شخص جو دنیا پر قابض مال بیچ رہا ہے وہ گورا ہے. چائنا کو لے لیں, تائیوان کو لے لیں, جاپان کو لے لیں, رشیا کو لے لیں, اسرائیل کو لے لیں, برطانیہ کو لے لیں, بیلجیم کو لے لیں, فرانس کو لے لیں, اٹلی کو لے لیں, ناروے کو لے لیں, ہالینڈ کو لے لیں, پولینڈ کو لے لیں. یہ سب گورے ہیں. لیکن اگر افریقن کنٹری کی طرف آپ جاتے ہیں وہ غلام ہیں. مسلمانوں کی طرف آتے ہیں وہ دنیا کے مال کے خریدار اور غلام ہیں. ایشیا میں آپ آتے ہیں تو ہم ان کے غلام ہیں. تو وہ دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ بارشیں, یہ فلڈ, یہ سسٹم کو تباہ کرواتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کی تباہی میں ان کا حصہ بن کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ سچ کی آواز اگر میں کہیں کسی پلیٹ فارم پر جا کر کہوں تو لوگ مجھے ہی پاگل کہتے ہیں. بھائی لوگ مجھے بولتے ہیں آپ ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. اچھی بات کیا کریں؟ مطلب اچھی بات آپ مجھے چلے آج میں بول دیتا ہوں کہ آب زمزم سے صاف ستھرا پانی کراچی میں یہ حکومت عوام الناس کو دے رہی ہے. ہماری سڑکیں اس وقت دنیا میں جب ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کراچی کی سڑکیں برطانیہ, ہالینڈ, پولینڈ, سوئٹزرلینڈ, کینیڈا سے بہتر ہیں. پاکستان میں پی آئی اے نے امارات ایئر لائن کو جہاز دینا شروع کر دی اور امارات ایئر لائن سے زیادہ بزنس 2019 اور 20 میں پی آئی اے نے کیا. پاکستان کا روپیہ جو بھی بے وقوف یہ کہتا ہے کہ 170 روپے دیتے ہیں تو $1 ملتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. پاکستان کے روپے کی عزت اور قدر یہ ہے کہ ہم جب $1 پاکستانی دیتے ہیں تو ہمیں $170 ملتے ہیں. سر یہ کچھ سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پوزیٹیو. میں یہ کہہ رہا ہوں پوزیٹیو یہ ہے کہ پاکستان میں اسکول میں پڑھنے اور کالج میں پڑھنے والے ہر بچے نے کاغذ قلم بنا کر کے پاکستان سے کاغذ قلم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی. پاکستان میں چھپنے والی نوٹ پاکستان میں کاغذ بنا کر کے پاکستان میں ہی نوٹ چھپ رہا ہے. پاکستان میں نوٹ میں چھپنے والی استعمال ہونے والی انک جو ہے وہ پاکستان میں بنتی ہے. مطلب یہ چاہ رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں بھائی لوگ پاکستان میں بجلی اتنی ہے کہ ہم بھارت کو اور جاپان کو اور امریکہ کو بھی دے رہے ہیں. پاکستان میں گیس کی یہ حالات ہیں کہ پاکستان دنیا کو گیس سپلائی کر رہا ہے. پاکستان میں بندرگاہ نے سن 2019-2020 میں دبئی اور سنگاپور سے بھی زیادہ بزنس کیا ہے ہماری پورٹ نے. ہماری سیاحت کا یہ عالم ہے کہ اس 2019 اور 20 میں ہمارے سمندر سی ویو پر کراچی کے دبئی سے لے کر پوری دنیا کی آبادی سے زیادہ یہاں پر بزنس ہوا ہے اور ٹورسٹ آئے ہیں. یہ اچھی بات سننا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں ہر ماہ یہ تو لوگ ہی بتائیں گے نا, پتہ نہیں وہ کیا پازیٹیو. میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ ہر دن اس امید پر کہ کل اچھا ہو جائے گا اپنا وقت گزار رہے ہیں. ایسے ہی ہر دن ان کو یہ لگتا ہے کہ اب بہتر آئے گا. یعنی پاکستان میں انتخابات ہونے کے بعد ہر ووٹر کو یہ لگتا ہے کہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے وہ تبدیلی لائے گا. ہم ذہنی مریض بن گئے. جنید بھائی دنیا میں پاگل کی اوسط عمر 80 سال ہے. کتنی؟ 80. پاگل نہاتا بھی ہے, پاگل کپڑے بھی پہنتا ہے, پاگل وقت پہ کھانا بھی کھاتا ہے, لیکن پاگل اپنے رائٹس نہیں مانگتا, اپنے حقوق نہیں مانگتا. ہم زندہ ہیں لیکن زندہ انسانوں کے قبرستان میں. ہم دنیا کے بدنصیب رینٹل کنٹری میں آ چکے ہیں جہاں پر آپ کو زندہ رہنے کے لیے سب خریدنا ہے. سڑک پر چلنا ہے, ٹیکس دینا ہے. بچی کی شادی میں آپ کو ساری سہولیات, سارے فرنیچر سے لے کے ہر چیز لڑکے والوں کو دینا ہے. آپ نے پڑھائی بھی خریدنی ہے, آپ نے پانی بھی خریدنا ہے, آپ نے بجلی بھی خریدنی ہے, آپ نے گاڑی میں ڈیزل پیٹرول کے لیے سڑکوں کے اوپر استعمال سے لے کر مذہبی سامان سے لے کر دنیاوی سامان سے لے کر صحت, صفائی, تعلیم, روزگار بھی خریدنا ہے. یعنی اتنا سب کچھ خریدنے کے باوجود بھی میں روز جیتا ہوں اور روز مرتا ہوں. یعنی یہ ہمارے جو کرپٹ سسٹم ہے اس نے کیا ہوا کیا ہے, ہماری سوچ کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. کیا کر لیا ہے سر؟ کنٹرول. ایسا کنٹرول کیا ہے کہ ہم کو یہ روز دن میں آدھا ٹائم وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں.
جب وینٹیلیٹر پر آ جاتا ہے تو پھر 1-1.5 گھنٹے کے لیے آکسیجن پہ لے آتے ہیں. جب آکسیجن پہ دیکھتے ہیں کہ یہ اور ذرا صحت مند ہونے والا ہے تو پھر وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں. یعنی ہم اب زندگی میں مریں گے بھی نہیں اور جئیں گے بھی نہیں. وینٹیلیٹر سے آکسیجن پہ آئیں گے, آکسیجن سے وینٹیلیٹر پہ آئیں گے. ہر دن ٹی وی دیکھ کر ہمیں یہ امید جاگتی ہے کہ اب آنے والا وقت اچھا ہے, اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں. یعنی پاکستان میں پاکستان کو لوٹ لیا, پاکستان کو کھا لیا. چلیں آپ سے ایک تجزیانہ سوال, آپ کا بڑا تجربہ ہے. مجھے پاکستان کو 71 سالوں میں لوٹ مار کے لیے کوئی ایک بھی مجرم بتا دیں. ملزم بہت ہیں, کوئی بھی نہیں. تو ملزم کو آپ کبھی کہہ سکتے ہو تو چور ہے؟ آپ تو مجرم کو کہہ سکتے ہو تو چور ہے. لیکن پاکستان میں ملزم مجرم کے لیول تک پہنچا ہی نہیں. مجرم کے لیول تک کون پہنچا؟ گھر کے لیے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روٹی چرانے والا. مجرم کون بنا؟ اپنے ہی محلے کے اندر اپنے بچوں کے حقوق مانگنے کے لیے اگر کسی کے آگے ذرا سا حق کی آواز اٹھا لی, اس نے جعلی FIR کٹا کے اس کو جیل بھیج دیا, وہ مجرم ہے. پاکستان میں لٹ گیا اور آپ کو آج تک یہی نہیں پتا چلا اصل لوٹنے والا کون ہے. یہ بات سر, میرے جیب کا 100 روپیہ گر جائے تو میں واویلا مچا دیتا ہوں, اور میرے ملک کو غریب کر دیا. یعنی PIA دن بدن ترقی کر رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے. پیچھے جا رہا ہے. ریلوے پیچھے, اسٹیل مل پیچھے. سر, آج آپ کو میں ریلوے کا نظام بتا دوں, یہ بھی لوگوں کو دیکھنے والوں کو آپ کا پلیٹ فارم بہت بڑا ہے. میں پاگل بھی ہوں, میں نفسیاتی بھی ہوں, میں وہ باتیں کرتا ہوں جو دنیا میں لوگ نہیں سنتے اور نہ سننا چاہتے ہیں. کیونکہ لوگ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے کہ یار ایاز بھائی, مجھے تو لگ رہا ہے کل اچھا آنے والا وقت ہے, اور ایاز بھائی کہہ رہے ہیں آنے والا وقت برا ہے. یعنی میرے والد صاحب مر گئے اور میں میری والدہ کو بولوں بے فکر ہو, زندہ ہو کے آ جائیں گے. حقیقت پسند ہوں نا, جو میرے ملک کے میں حالات آنے والے. یعنی میں 11 سال میں جب 60,000 روپے تولا تھا, اس وقت کہتا تھا 70 ہوگا, 70 کے بعد میں نے کہا 80 ہوگا, 80 کے بعد میں نے کہا لاکھ ہوگا, لاکھ کے بعد کہا 20 ہوگا. آج میں کہہ رہا ہوں 1.5 لاکھ روپے تولا ہوگا, 1.5 لاکھ کے بعد 2 لاکھ ہوگا, 2 لاکھ کے بعد 3 لاکھ ہوگا. ڈالر 170 کا ہے, 200 ہوگا, 200 کے بعد 300 ہوگا, 300 کے بعد 500 ہوگا. ورنہ صومالیہ لینڈ 90% سے لے کر 99% مسلمان, جھنڈے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صومالیہ کے برابر میں. صومالیہ لینڈ 2006 میں آزاد ہوا. قدرتی وسائل میں وسط ایشیا اور افریقہ میں سب سے زیادہ معدنیات رکھنے والا ملک. ہفتے میں روٹی کا 1/4 نوالا کھانے کو میسر, کیونکہ وہ افریقن کالے ہیں. آپ گوگل کے اوپر یوٹیوب پر جا کر صومالیہ لینڈ لکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. وہاں پہ ڈالر کی قیمت جو کل تک تھی 17,300 روپے. کتنی؟ 17,300. تو وہ بھی تو انسان ہے. 17,300 روپے کے ڈالر میں بھی زندہ ہیں. تو ہم ابھی کتنے پر ہیں؟ 170 روپے. تو اگر 2,500-3 ہزار روپے ڈالر بھی ہو جائے گا تو کیا جائے گا؟ تو ہم خوشحالی کس کو کہتے ہیں؟ ایجادات کو. خوشحالی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے معاشرے کی خوشحالی کے لیے, اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے ایسے سیاستدانوں کو تربیت دینا کہ جو ریاست میں جمہوری سسٹم میں اپنے عوام کو خوشحال کرنے کے لیے عوام کو 5 بنیادی حقوق دے. یہاں پر کیا ہے؟ سوشل ایکٹیویٹی, سوشل ورک. دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دیں جہاں پر کسی نے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی سڑک بنائی ہو اور ملک میں سڑکیں سب بن گئی ہوں. کوئی ایسا سوشل ورکر بتا دے جس نے اپنے آپ مدد کے تحت پودا لگایا اور پورے ملک میں ہریالی ہو گئی ہو. کوئی دنیا کا ایسا ملک بتا دے جہاں پر کسی سوشل ورک نے سبیل لگائی ہو پانی پلانے کے لیے اور پورے ملک میں ہر نلکے میں پانی آ گیا ہو. ہمارے یہاں سوشل ورک, سوشل ورک, سوشل ورک, سوشل ورک. یہ سوشل ورک اصل میں انہی کے یہ کارندے ہیں جو ہر دن عوام کے درمیان آ کر کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے. بجلی آپ کے پاس کہاں ہے؟ جب بجلی نہیں ہوگی اور صبح جب آپ بجلی کے لیے, جب آپ نوکری پہ جانے کے لیے, جنید بھائی, پاکستان کا شہری باتھ روم میں جائے گا اور بٹن دبائے گا, بلب نہیں جلے گا, اور جب نل کے پاس جائے گا پانی موٹر نہ چلنے کی وجہ سے آئے گا تو وہ منہ دھوئے گا؟ چلیں. اب وہ آفس جانے کے لیے, نوکری پہ جانے کے لیے استری کے پاس آئے گا, بجلی نہیں ہوگی, اور کھانے کے لیے بیوی چولہے کے پاس جائے گی, گیس نہیں ہوگی, تو کھانا بنے گا؟ چلیں جی, وہ باہر سے تیار لایا, کھانا بھی کھا لیا. اب جب باہر نکلے گا, ٹوٹی ہوئی بسوں کے اندر پھنس پھنس کے اپنی جاب پر جب پہنچے گا تو آدھی تو اس کی انرجی وہاں پہنچتے پہنچتے ختم ہو گئی, تو وہ ملک کے کام کب آئے گا؟ یہی بات, وہ تو اپنے گھر کے لیے کوئی کام کا نہیں رہے گا. تو جس قوم کو ذہنی مریض بنانے کے لیے ہر شعبے اور ہر سیکٹر میں تباہ کر دیا جائے, اس ملک کا انجام اور حال یہی ہوتا ہے کہ جو قومیں سیاست سے منہ موڑ لیتی ہیں ان سے کمتر حکمران ان پہ راج کرتے ہیں. یہ تبدیلی جب آئے گی جب ہر ماں اپنے بچے کو آنے والے وقت میں صدر وزیر اعظم بنانے کا خواب دکھا کر, انجینئر سائنسدان بنا کر, ایجادات کر کے دنیا کو مال بیچنے کے لیے وہ بچپن سے ہی. ہمارے یہاں مائیں کیا کرتی, میرا بیٹا بینک کا مینیجر بنے گا,
ابے بینک کا مالک کیوں نہیں بنے گا؟ میرا بیٹا جہاز اڑائے گا، پائلٹ بنے گا. ابے تیرا بیٹا جہاز کیوں نہیں بنائے گا؟ تو جب ماں بچپن سے اس کو ملازمت سکھا رہی ہے تو وہ بڑا ہو کے انجینئر سائنسدان بنے گا؟ ہمارے یہاں ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر کے اکوپمنٹ، میڈیکل اکوپمنٹ بنانے کے لیے انجینئر نہیں بننا ہے. ایکس رے مشین کون بنا رہا ہے؟ سرنج سب باہر سے، میڈیسن سب باہر سے، الٹرا ساؤنڈ مشین، باہر سے. جتنے بھی میڈیکل اکوپمنٹ ہیں. تو ڈاکٹر بننے کی جستجو ہے. ڈاکٹر کون ہے؟ جو ان کے مال کو بیچتا ہے، ان کی دوائیوں کو بیچتا ہے. ٹیسٹ لکھ لکھ کے ٹانگ نہ بھی ٹوٹی ہوئی ہو تو ایکس رے کے نیچے ڈال دیتا ہے. تو آپ کو 71 سالوں سے آج، مطلب یہ 30 سال تھے دنیا نے جتنی تیزی سے ترقی کی. ہاں اب آپ کو قیامت تک یہ 30 سال نہیں مل سکتے جنید بھائی. یہ بہترین ٹائم تھا، بہترین، انٹرنیٹ بھی بوم پہ تھا، سب ہر چیز ریولوشن تھا. جو اس میں سے نکل گیا ہاں وہ نکل گیا. اب آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف سے تباہ نہیں کیا گیا. ہم کو دنیا میں کچھ انسانی ہاتھوں نے اپنے مفادات کے لیے ہمارے ہی سیاستدانوں کو استعمال کر کے ہمیں تباہی کے دہانے پر لا کر کے ہمیں نہ مرنے دیا نہ جینے دیا. ہمیں اپنے مال کا خریدار اور ہمارے لیے نوکر غلام، اور ہمارے قدرتی وسائل. میرے قدرتی وسائل کیا ہیں اس پہ بھی ذرا عوام الناس کو پتہ چلے. میرے قدرتی وسائل اتنے ہیں کہ صرف بلوچستان کے پہاڑ کے معدنیات کو استعمال کر کے پاکستان کی ترقی میں لے لوں تو پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے. کیونکہ دنیا کے جغرافیائی لحاظ سے، معدنیات کے اعتبار سے ہمارے بلوچستان میں جو ذخائر اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ دنیا میں بہت کم ممالک میں. صرف بلوچستان پہ آیا ہوں. میری سمندری ساحلی پٹی کو اگر گوادر سے لے کر بلوچستان سے چلتا ہوا سندھ میں داخل ہو کر پورے ملک کے سمندری سسٹم کو چھوڑ کر صرف کراچی کی ہماری جو پٹی ہے ساحلی، اس کو ہی سیاحت کے لیے استعمال میں لے لیتا تو پاکستان سیاحت کے فروغ میں دنیا کے اندر اپنا نام رکھتا اور سیاحت کے اعتبار سے پاکستان ریونیو اربوں ڈالر کا کما سکتا تھا. بالکل. میرے معدنیات، میرے زرخیز زمین، میری خالی سندھ کی زرخیز زمین اور پنجاب کی زرخیز زمین کو زرخیزی کے لیے دنیا کی جدت کے حساب سے استعمال کر کے اس کو بوم اور ترقی. لیکن میں نے تو سیم اور تھور دے دیا پانی نہ دے کر. میں نے تو اپنی زمینوں کو تباہ کر دیا. میرے قدرتی وسائل کیا ہیں؟ میری سمندری آبی حیات. اگر میں دنیا کے استعمال میں لا کر سی فوڈ کھانے والے ملکوں کو خالی ایکسپورٹ کرتا تو میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہوتا. اب آپ امیجن کریں، ایک سوچ لیں، پاکستانی حکومت کے پاس آج ملک چلانے کو پیسہ نہیں ہے اور وہ قرض لے رہی ہے. اب آپ امیجن کریں اگر میرا اسٹیل مل نفع میں ہوتا، پی آئی اے نفع میں ہوتا، ریلوے نفع میں ہوتا، پوسٹ آفس نفع میں ہوتا، ادارے نفع میں ہوتے، میری بندرگاہ نفع میں ہوتی، میری سیاحت نفع میں ہوتی، میری زرخیزی، میری گندم، میرا چاول ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا، میرا فروٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا، میرے بلوچستان کی معدنیات کا استعمال صحیح ہو رہا ہوتا، میرے یہاں پر پنجاب کی زرخیز زمین خیبر پختونخوا سے لے کر پورے پاکستان، گلگت بلتستان، کشمیر، فاٹا تک پوری دنیا سے آئے ہوئے سیاح اگر یہاں پر گھوم پھر رہے ہوتے اور سامان دنیا کا منگایا ہوا خرید رہے ہوتے اور پاکستانی حکومت کو دولت مل رہی ہوتی تو کیا ہم غریبی، مفلسی، لاچاری، گند گٹر، کچرا، گندگی، پاکستان دنیا کا غریب ملک ہو گیا؟ ہم نائجیریا سے پیچھے ہو گئے. سر نائجیریا پولیو ختم ہو گیا. سر نائجیریا میں پولیو ختم ہو گیا. بھوک اور افلائشی نائجیریا میں زیادہ پاکستان میں. نائجیریا میں زیادہ. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بس ہم اور افغانستان رہ گئے الحمدللہ. سر ہم اور افغانستان رہ گئے، لیکن افغانستان بھی نکل جائے گا. کیونکہ جس معاشرے میں معاشرتی ترقی، یعنی جس معاشرے میں آپ نے عورت کو حقوق نہیں دیے، جس معاشرے میں مردانگی مرد ظالم کا نام ہے، جس معاشرے میں مردانگی عورت کو مارنے، اس پر غصہ کرنے اور سڑک پر سینہ چوڑا کر کے غریب آدمی کو گالیاں دینے کا نام ہو، وہ ملک تباہ ہوتا ہے. اصولاً بیسک سچائی یہ ہے کہ مردانگی عاجزی کا نام ہے، مردانگی انکساری کا نام ہے، مردانگی عورتوں کے حقوق دینے کا نام ہے. مردانگی عورت کو اپنے مد مقابل چلا کر کے معاشرے میں ریاست کے لیے سیاستدان، سائنسدان، ترقی یافتہ ذہن سوچ پیدا کرنے والا بچہ وہ عورت دے. اس عورت کو دنیا کی ترقی اور دینی ترقی دے کر کے اس کی ذہن کو اس قابل کرنا کہ وہ بچے کی اچھی پرورش کر کے معاشرے کی ترقی میں لا سکے، یہ مردانگی ہے. ہم تو عورت کو پردے کے پیچھے کر کے اس کو دیوار کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اسے کیا پتا چاند پہ کون راکٹ لے کر گیا اور مریخ کے لیے کیا ہو رہا ہے. جب ماں کو دنیاوی اور دینی علمی معلوماتی نہیں ہے تو وہ بہترین بچے کی پرورش کر کے کسی معاشرے کو ریاست کے لیے سیاستدان، سائنسدان، انجینئر کیسے دے سکتی ہے؟ تو جب ایک ماں اپنی پرورش میں ریاست کے اندر صرف ملازم دے گی، صرف خریدار دے گی، صرف سیلز مین دے گی، صرف ڈاکٹر دے گی، صرف پائلٹ دے گی، صرف بینک کا مینیجر دے گی، تو پھر ملک ترقی کب کرے گا سر؟ تو ماں کو اس قابل کرنا تھا ریاست نے
کہ وہ مرد کو جنم دے کر اس کو اصل مردانگی کے قابل بنائے. مرد وہ ہے جو معاشرے کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرے. مرد وہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں اگر پانی 1 سیکنڈ بھی عورت لیٹ لائے تو اس کو جوتا مارے. تو ہم ہر چیز میں الٹ چل رہے ہیں. ہم صفائی نفس ایمان منہ سے کہتے ہیں, پائچے اٹھا کر کے نالے کے پانی سے مسجد میں جاتے ہیں. یہی ہے صفائی نفس ایمان ہے. ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں اور سڑکوں پر ذرا کوئی گور کے یعنی دیکھ لے, یعنی بورڈ کو پڑھ رہا ہوگا گور کے اور سامنے والا بولے گا تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے گور کے, اور ظلم شروع. ہماری گاڑی سے گاڑی برابر سے ہوا کی طرح لگ کے گزر جائے. ہم بدماش ہیں. ہم لائن میں لگنے کو تیار نہیں کیونکہ میرا اسٹیٹس بڑا ہے. آج جب نالے بھرے ہیں, گٹرے بھری ہیں ڈیفنس کلفٹن کی کوٹھیوں کی, تمہارا اسٹیٹس کدھر گیا ہے؟ اسٹیٹس انسان کی عاجزی ہے, لیکن ہمارے یہاں اسٹیٹس تکبر ہے. جس معاشرے میں اسٹیٹس تکبر ہو جائے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور معاشرے میں اسٹیٹس کو تکبر بنانے والے یہ ریاست کا کرپٹ سسٹم ہے جس نے اسکرپٹ ہمارے یہاں پر لوگوں کے ذہنوں کو مختلف طریقے سے کمپیوٹرائز اپنے قبضے میں لے لیا. آپ یہ بتائیں پاکستان کی حکومت زیادہ بڑی ہے یا گوگل؟ گوگل. پوچھے کیسے؟ اس کو زیادہ پتا ہے. وزیر اعظم پاکستان کو اورنگی کی گلیاں نہیں پتا لیکن گوگل کو پتا ہے. ایسے ہی ہے. تو گوگل ہمارا باپ ہوا یا یہ وزیر اعظم پاکستان؟ تو جب وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کا باپ بننا تھا, کیونکہ ایسے ریاست کا حکمران کسی بھی معاشرے کی رعایا اور وہاں کے ووٹر کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے کہ وہ اس کو بنیادی حقوق دے کے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے ریاست کی خوشحالی کے لیے اس کو استعمال میں لے. لیکن پاکستان میں ہر شخص کو جب آپ ان کے اصل کاموں سے دور کر کر فضولیات میں بے وجہ کاموں میں لگا دیں گے اور ڈپریشن میں ٹینشن میں ڈال کر کے اس کو میڈیکل مافیا کا آپ اس کو کسٹمر بنا دیں گے, تو جب ایک انسان معاف ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں آ جاتا ہے, تو آپ اس سے ترقی کے لیے کیا, یعنی ہر اس وقت دیکھنے والا آپ کی پوڈ کاسٹ عقل مند بن رہا ہوگا. آپ کے اس وقت ایسے کمنٹ چل رہے ہوں گے جیسے پاکستان نے چاند پر پہلا قدم رکھا تھا اور اب مریخ کے اوپر بھی پہلا قدم پاکستان ہی رکھے گا. یعنی اس وقت جو کمٹ کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا فیس بک اس کے چاچا کی ہے, یوٹیوب اس کے ماما کی ایجاد ہے, موبائل اس کے پھپھا نے بنایا تھا. ایز بھی جو شہر پورا فلڈ ہو گیا, اب آپ نے بولا کہ جی چائنا کٹنگ ہوئی تھی اور تو مطلب اب اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم آدھا کراچی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انلیگل لینڈ پہ رہ رہا ہے تو ہم ان کو نکال تو سکتے نہیں ہیں, تو مطلب اب کیا ہم یہی سہتے رہیں ساری زندگی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے ریاست کے بنیادی حقوق اپنے لیے لیے نہیں, عوام نے, اور ریاست نے عوام کو اپنا غلام بنانے کے لیے ان کو ان کے بنیادی حقوق دیے نہیں, اگر کسی مقام پر تجاوزات آپ نے 40 سال میں کھڑے کر دیے اور آپ نے کراچی شہر کو گنجان آباد کر کے اس کے بنیادی رائٹس اور حقوق کو دور کر کے کرپشن میں اپنے آپ کو عیاشیوں میں رکھا, اور آج جب بارش آئی تو آپ کو احساس ہونے لگا کہ جی نالوں پر بھی عمارتیں بنی ہوئی ہیں, تو جی کراچی میں پانی بھرنے کی وجہ وہ جو تجاوزات ہوئی ہیں وہ ہے. جی یہ جو اونچی عمارتیں ہیں ریاست حکومت کی طرف سے, سندھ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جو اونچی عمارتیں ہیں یہ بھی وجہ ہیں, اور یہی حکومت کہہ رہی ہے کہ کیا اب ہم ان عمارتوں کو گرا دیں؟ تو ہم گرا بھی نہیں سکتے. تو جب گرا بھی نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسی طرح سے یہ سسٹم چلتا رہے گا, ہم جئیں گے بھی نہیں, ہم مریں گے بھی نہیں. میں نے آپ سے کیا کہا, کیا اورنگی ٹاؤن اب ترکی کے استنبول جیسا بن سکتا ہے؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اب اورنگی ٹاؤن, لیاری, ہجرت کالونی, نیلم کالونی, یعنی اب یہاں پر آج جو حالات کلفٹن اور ڈیفنس کے آپ نے دیکھے, تو اب آپ چھوٹی آبادیوں, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نیا ناظم آباد کا سنا, کراچی کے ہر ضلع کا, ہر علاقے کا سنا کہ پانی سے بھر گیا, ڈیفنس کلفٹن کا سنا پانی سے بھر گیا. آپ نے کراچی میں ہی موجود ایک نیا ڈیولپ سٹی بحریہ ٹاؤن کے لیے سنا؟ وہاں پہ بھی تو پانی بھرا تو نہیں, اتنا پانی بھرا تھا کہ گھر ڈوب گئے. ایسی آواز آئی کہ وہاں پر لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں. ایسی آواز آئی کہ بحریہ ٹاؤن میں ٹوٹی سڑکیں ہو گئیں. ایسی آواز آئی کہ بحریہ ٹاؤن کا سیوریج نظام کولیپ کر گیا. ملک ریاض بھی پاکستانی, اور ملک ریاض نے کراچی میں رہتے ہوئے آپ کو ایک ایسا اسٹرکچر دے دیا اور بتا دیا, یعنی کراچی میں آپ کو انڈر بائی پاس میں تو پانی ملا, کیا آپ کو عبداللہ شاہ غازی کی جو سڑک ہے بارشوں کے دنوں میں وہ بھری بھی ملی؟ کیا عبداللہ شاہ غازی کی جو سڑک بحریہ ٹاؤن ملک ریاض نے بنائی اس کا انڈر بائی پاس آپ کو منہ تک بھرا ہوا ملا؟ کیا آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی کا پتہ چلا کہ وہاں پر کیوں, کہ ملک ریاض نے کراچی میں ہی رہتے ہوئے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہی کراچی میں آپ کو نیلم کالونی, ہجرت کالونی, نیا ناظم آباد, کلفٹن, ڈیفنس کی
بوسیدہ سڑکیں ملیں گی اور اسی شہر میں آپ کو میرا بحریہ ٹاؤن ملے گا. ویسے یہ بات میں نے بھی نوٹ کی تھی کیونکہ سنڈر پاس سے میرا گزر ہوتا ہے یہ پاک ٹاور کے سامنے والا, یہ نہیں بھرا ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے سر اس لیے نہیں بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے عالمی جو قوانین اور ترتیب کے تحت انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے طریقے کار ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا ہے. انہوں نے ایک چیز کو پروپر اچھے طریقے, تو میں پھر یہی کہتا ہوں ایز اے پاکستانی شہری کہ ملک ریاض کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنا دو. کراچی میں کراچی کو درد دل رکھنے والے کون رہنما لیڈر ہیں, میں آپ کو ان کا نام بتا دیتا ہوں. آپ کی تحریک انصاف میں جو کراچی کے لیے سوچنے والا ایک شخص ہے وہ نجیب ہارون ہے, فہیم الزمان صدیقی ہے, آپ کے پاس فاروق ستار ہے, آپ کے پاس مصطفیٰ کمال ہے. اگر آپ انہی کی خدمات کو لے لیں تو کراچی بہتر ہو سکتا ہے, لیکن ان لوگوں کو یہ آگے آنے نہیں دیں گے. تو آنے والے وقت میں آپ یہ کہیں کہ مطلب سندھ حکومت کو اور پیسہ دے دو, تو جو آج سے پہلے پیسہ دیا انہوں نے کیا کیا؟ کرپشن کن کے دور میں ہوئی؟ میں سوال اپنے وزیر اعلیٰ سے نہ کروں, میں سوال اپنے صوبائی وزیر سے نہ کروں, میں سوال اپنے میئر سے نہ کروں, آپ ان سے سوال بھی نہیں کر سکتے. ڈی ایچ اے کرپٹن والوں کے لیے, کنٹونمنٹ والوں کے لیے میں بتاتا چلوں کہ میں ایک عام شہری ہوں, میں ڈیفنس میں رہتا ہوں, میں گہرائی میں گیا, جبکہ گہرائی میں ڈی ایچ اے انتظامیہ اور کلفٹن کنٹونمنٹ انتظامیہ کو جانا چاہیے تھا کہ آخر ہم عوام کو بتائیں کہ اس بار ڈی ایچ اے کا سسٹم, کلفٹن کا سسٹم کولیپس کیوں ہوا. ڈی ایچ اے کے فیز جو لائن سے چلتے ہیں وہ فیز 1 سے لے کر فیز 6 ہے, فیز 7 اور فیز 8 الگ ہے. فیز 8 سمندر کے کنارے پر ہی واقع ہے. فیز 7 جو ہے وہ یہ جو اپنی کراسنگ کورنگی کی جو ندی ہے وہاں سے وہ ندی کے ساتھ جڑتا ہے فیز 7. فیز 1 کا جو پانی پمپ سسٹم ہے وہ پانی کو لیتا ہے, جو بھی ڈرین سسٹم یا بارش کا پانی جنید بھائی وہ پانی جاتا ہے فیز 2 سے. فیز 2 سے جو پمپنگ سسٹم ہے وہ اس پانی کو آگے بڑھا کے لے جاتا ہے فیز 3 میں, فیز 3 سے جاتا ہے فیز 4 میں, فیز 4 سے جاتا ہے فیز 5 میں, فیز 5 سے جاتا ہے فیز 6 میں, فیز 6 سے وہ جاتا ہے سمندر میں. صحیح. اس بار فیز 1 سے فیز 5 تک کے پمپنگ جو سسٹم تھے انہوں نے تو پانی کو نکالنے کے لیے جتنا ہو سکا کام کیا. یہ جو سارا پانی تھا وہ جب فیز 6 پہنچا تو وہاں کا پمپنگ جو پانی کا اسٹیشن تھا, مشینیں تھی, وہ ڈوب گئی. اب جب وہ ڈوب گئی تو یہ سارا پانی فیز 6 میں جمع ہو گیا. فیز 6 سے جب پانی سمندر کی طرف وہ لے ڈالتے ہیں تو ان کے پاس جو ڈیفنس والوں کو سسٹم ہے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کراچی میں بارشیں اتنی ہوتی نہیں, ان کے جو سسٹم کی کیپیسٹی برداشت کرنے کی وہ 4 سے 5 گھنٹے کی بارش کی. اس بار بارشیں ہو گئیں بہت زیادہ. پھر انہوں نے جو نالے بنائے دنیا میں سائڈوں پہ ہوتے ہیں, کوئٹہ جیسے میں آپ شہر میں بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں چلے جائیں وہاں پہ بھی ڈریننگ سسٹم جو ہے وہ سائٹوں سے نالیاں بنی ہوئی ہیں. ڈی ایچ اے والوں نے سینٹر میں دے دیا. اگر آپ گاڑی 1 کروڑ کی بھی لے کے چلیں تو آپ کو ڈھک 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 آواز آئے گی, یعنی ایسا لگے گا آپ ڈی ایچ اے میں گھسے اور ٹرین میں بیٹھ گئے. تو پلاننگ میں کمی ہے, لیکن اس بار بارشیں بہت زیادہ ہوئی. اور سمندر قدرتی ایک عمل ہے کہ دن کے وقت پانی جو ہے وہ لیتا نہیں ہے, سمندر میں آگے کرتا ہے, وہ پیچھے کی طرف بیک مارتا ہے, اور رات کے وقت لیتا ہے. اس بار بارشیں بھی دن میں ہوئی تو بارشوں کا لوڈ ڈی ایچ اے فیز 6 یعنی ڈی ایچ اے فیز 6 محافظ پہ جب میرا جانا ہوا جنید بھائی, تو ایسا لگا جیسے میں کسی سمندری علاقے میں اٹلی کے شہر میں آ گیا ہوں, جہاں پر عمارتیں اور پانی کے بیچ میں. لیکن اٹلی میں پانی میں لانچیں چلتی ہیں, یہاں پر گاڑیاں چل رہی تھیں, اور کروڑوں کے بنگلوں میں لوگ اس طرح سے محصور ہو کے بیٹھ گئے کہ جیسے ان کو لگتا ہوگا کہ میں میرے ملازم سے بھی بدتر ہو گیا, میرا ملازم اپنے گھر خیریت سے پہنچ گیا لیکن میں عذاب میں پھنس گیا. تو یہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. کراچی مرے گا نہیں, لیکن کراچی اب خوشحال یا آپ کہو کہ ترقی یافتہ شہروں میں آ جائے. یعنی اب آپ یہ کہیں کہ اچھا کیا ہونے والا ہے, تو میں یہ بتا دوں آپ کو, میرا تجربہ, میرا تجزیہ ہے, میری اپنی یہ رائے ہے. آخری ڈیولپمنٹ کراچی میں جو ہوئی وہ آدھا مارشاء اللہ آدھی جمہوریت صدر پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوئی. میں انہیں بہترین ہمارے ملک کا فوجی حکمران بھی مانتا ہوں کہ ان کے دور میں کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی. مشرف صاحب چلے گئے, پھر جو مشرف صاحب نے ڈیولپمنٹ کی ہوئی تھی کراچی کے شہروں کے لیے, اس ریاست کے اندر سندھ حکومت اور جو سیاست دان ہیں
انہوں نے وہ اسٹرکچر کو بھی تباہ کیا, اور جو ہر سال آنے والا ٹیکس اور جو وفاق سے پیسہ ملتا تھا ان کو بھی خوب کھایا. اب یہ وقت آ گیا ان بارشوں میں, اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو عزت اور مقام دے. ہے تو ادارہ, ریاست میں حکومت ادارہ نہیں ہوتی, حکمران اور حاکم ہوتے ہیں, لیکن اس کے امبریلا تلے جتنے بھی انسٹیٹیوشن یا ادارے ہوتے ہیں وہ ادارے ہوتے ہیں جس میں فوج بھی ایک ادارہ ہے, لیکن ڈسپلن ہے. اور فوج نے ریاست میں سیاست کی مداخلت کو زیادہ نہیں مانا, جس کی وجہ سے آج ان میں ڈسپلن رہ گیا. ورنہ تو پاک فوج کے پاس بھی اگر یہ سیاستدان ان پر راج کر رہے ہوتے تو ان کے پاس بھی سندھ پولیس والی موبائلیں ہوتی. تو پاک فوج کو اللہ زندگی دے کہ انہوں نے سیاست سے دور رہ کر یا ان کو دور رکھ کر اپنے ادارے کو ڈسپلن دیا. اس ڈسپلن کا آج یہ فائدہ ہوا کہ وہی فوج جو سرحدوں پر دشمنوں سے لڑتی ہے, وہی فوج جو دشمنان پاکستان جو انٹرنلی ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں ان سے بھی لڑتی ہے. یہی پاک فوج آج سے پہلے ایاز میمن موتی والا نالوں میں گٹروں میں اترا ہوا تھا, ایک عام شہری. آج پاک فوج کا جوان نالوں میں اور گٹروں میں اترا ہوا ہے عوام الناس کو ریلیف دینے کے لیے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے پاک فوج سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, جس طرح مشرف نے کراچی کو ڈیولپ کیا تھا, اس طرح آنے والے وقت میں ہر 10-15 سال میں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ یہ سیاستدان خوب دل بھر کے کراچی کو برباد کریں گے, توڑیں گے, نچوڑیں گے, کھائیں گے, اور پھر مجبوراً فوج کو آگے بڑھ کر قدم بڑھا کر کے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنانا پڑے گا, ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. تو پاک فوج سے درخواست کروں گا, اللہ رسول کے واسطے کراچی کے شہری اس وقت بہت پریشان ہیں. کراچی میں سڑکوں کے نظام, سیوریج کے نظام, صفائی کے نظام کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کراچی کو پھر دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنا دیں. میں سندھ حکومت سے یہ کہوں گا, اللہ کے واسطے یار, تم جتنی کرپشن چاہے کر لو, تم صحت مت دو, تم تعلیم مت دو, تم لوگوں کو روزگار مت دو, تم بھوکا رکھو, تم کرپشن کرو, تم مال کھاؤ, تم عیاشی کرو, لیکن اللہ کے واسطے یار کم از کم سیوریج کے سسٹم کو یار تباہ نہ کرا کرو. سیوریج کے سسٹم کو تم بحال رکھنے کے لیے جو پیسہ ملتا ہے اس میں سے نمک جتنا بھی لگا دیا کرو. اور جنید بھائی, آپ نئی ڈیولپمنٹ کو تو چھوڑیں, برطانوی حکومت جب برطانیہ کی پاکستان پہ راج کرتی تھی, ہندوستان پاکستان ایک ہوا کرتا تھا, اس دور کے جو انہوں نے نالے بنائے ہوئے تھے, سیوریج سسٹم بنایا ہوا تھا, صرف وہی سیوریج سسٹم کو یہ سندھ حکومت مینٹین کرتی نا تو 1 مہینہ بھی مسلسل بارش ہو جاتی تو وہ برداشت کر لیتے. انہوں نے نیا اسٹرکچر بھی نہیں بنایا, اور انہوں نے پرانے جو برطانیہ کے دور کے نالے بنے ہوئے تھے, سیوریج سسٹم تھا, ان کو بھی بوسیدہ کر کے ناکارہ کر دیا. اب اگر آپ کے پاس سیوریج سسٹم, یعنی آج 90 سالہ 30 سالہ 40 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, اگر اگلے سال 300 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, اور اب تو یہ برا ہی ہوتا جائے گا, کیونکہ بھائی کلائمیٹ چینج کو تو لوگ سمجھتے ہی نہیں جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور اب یہ بد سے بدتر. اور اب یہ صرف بارشیں تھیں, کل کوئی اگر کوئی سمندری طوفان آ جائے تب کیا ہو؟ سر سمندری طوفان آ جائے, زلزلہ آ جائے, ہیٹ اسٹروک آ جائے, آپ کے پاس بارشیں ہو جائیں, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک بنیادی سہولت پاکستانی شہریوں کے لیے ہے. جب بنیادی سہولت نہیں ہے تو بنیادی سہولت اللہ پاک دے گا یا ریاست کے حکمران دیں گے؟ ہم اللہ پہ چھوڑ کر سیاستدانوں کو بددعا دے کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر بددعا سے کچھ بگڑنا ہوتا تو امریکہ زمین پہ ہوتا, بددعا سے کچھ ہونا ہوتا تو اسرائیل آج زمین پہ ہوتا, بددعا سے اگر کچھ ہونا ہوتا تو چائنا آج ہوتا. ارے ہماری بددعا سے کافر برباد نہیں ہوئے, تو ہماری بددعا سے یہ ہمارے یہاں جو کلمہ پڑھ کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ایز اے جمہوری نظام, ایز اے ووٹر کے رائٹ, ان کے بنیادی حقوق, صاف پانی, صحت, صفائی, تعلیم, روزگار دینے کا ضامن ہوں, تو وہ تو کلمہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. آخر میں بس یہی بات کہوں گا, آپ نے بھی بولا نا روشنیوں کا شہر, آپ کو معلوم ہے کراچی کو روشنیوں کا شہر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ کراچی میں ایک ایڈمنسٹریٹر تھے ہری چند رائے, انہوں نے جو ہے نا بلب یہاں انٹروڈیوس کرایا تھا 1913 میں. اس وقت نیو یارک میں بھی بلب نہیں ہوتے تھے, یعنی کراچی میں اس وقت لائٹ تھی جب نیو یارک میں بھی نہیں تھی, اس لیے اس کو روشنیوں کا شہر کہتے ہیں. اور آج یہ حال ہے کہ 4 دن لائٹ نہیں تھی. خیر ایاز بھائی, آپ سے بات کرنے کا تو دل کرتا ہے کہ بات ختم ہی نہ ہو, لیکن ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے اور ہمیشہ مزہ آتا ہے, تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے آپ سے مزید باتیں کریں گے. لیکن آخری کچھ کہنا چاہوں گا. بالکل, میں فیوچر بتاتا چلوں کہ لوگ اگر یہ کڑوا سچ, اور یہ بات میری اگر بری لگتی ہے تو بری صحیح, لیکن تاریخ آج 2 ہے,
اور مہینہ 10واں ہے اور سال 2020 ہے. اگر یہ ریاست میں ریاست کے حکمرانوں نے, سیاستدانوں نے, عمران خان نے اور یہ تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں, یہ پس پردہ سب ایک ہیں, ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ایک ساتھ پلان کرتے ہیں اور ایک ساتھ دن میں لڑتے ہیں اور رات کو پھر فون کے اوپر کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنی اچھی اداکاری کی. تو یہ سارے پاکستان کو جس طرف لے جا رہے ہیں, آنے والے وقت میں اگر زندگی رہی, میں زندہ رہا اور 2021 میں آپ سے ملاقات ہوئی تو پاکستان اور پیچھے ہوگا. ہم مریں گے نہیں, جئیں گے بھی نہیں. ڈالر ہمارے یہاں پر 200 سے اوپر ہوگا اور سونا ہمارے یہاں 1.5 لاکھ سے اوپر ہوگا. اور اگر آج میری بات سننے والے پھر یہ کہیں کہ موتی والا پاگل ہے اور اللہ سب اچھا کرے گا, تو اللہ نے کچھ بگاڑا نہیں تو اللہ اچھا کیوں کرے گا؟ جب انسانوں کے معاشرے میں رہ کر, لوگوں کو ووٹ دے کر, ان پر اعتبار کر کر, تمہارے سسٹم کے اندر تم پر حکمرانی کرنے کے لیے تم لوگوں کو چنتے ہو, تو اس میں تمہاری رضا سے تم اپنے لیے ظالم کو چنتے ہو یا ایماندار کو, یہ تمہارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ رب نے تمہیں عقل دی اور اس نے تمہیں مالی وسائل دیے, تمہیں زمینی وسائل دیے, قدرتی وسائل دیے, استعمال کر کے آگے بڑھنا تمہارا کام تھا. لیکن تمہیں تمہارے اپنے لوگوں نے تم سے ووٹ لے کر دھوکہ دیا, تو آنے والے وقت میں وہ تمہیں دنیا کے مال کا خریدار, تمہیں نوکر غلام اور تمہارے قدرتی وسائل پر قیامت تک ڈاکہ ڈالنے کے لیے تمہیں ذہنی مریض, مصنوعی جان بوجھ کر بناتے رہیں گے. اگر میں زندہ رہا تو ٹھیک, نہ زندہ رہا تو آپ اس وقت کی یہ ریکارڈنگ بھی اگلے سے یعنی 2019 کی ابھی اس میں شامل کیجئے گا کچھ لفظ جو میں نے کہے تھے. کچھ اگر آپ کو لگے, جس دن مجھے لگے گا کہ میری بات سننے والی ماں اور باپ اپنے تن سے پیدا ہونے والے بچے کو تربیت دے کر آنے والے وقت میں پاکستان میں وزیر اعظم بنانے اور صدر بنانے کا خواب دکھا کر صدر وزیر اعظم بنا دیں گے, اس وقت تک پاکستان کے لیے مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے. لیکن یہ کرپٹ سسٹم میری بات اس وقت سننے والے لوگوں کو اس لیول تک جانے ہی نہیں دے گا کہ وہ اپنے بچوں کو صدر وزیر اعظم بنانے کی بات بھی کر سکے. کیوں؟ ہمارے یہاں تو سیاست کی اگر بات کی جائے, الیکشن کی بات کی جائے, بہت خرچہ ہے, بہت خرچہ ہے, بہت خرچہ ہے, اور نہ 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 میں کافر نہیں بننا چاہتا, میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا. انہوں نے یہ تھنکنگ آپ کی 71 سالوں میں بنا دی کہ آپ سیاست سے ڈرتے ہو, جبکہ سیاست کا سوچتا ہے جو, وہی سیاست میں آ کر معاشرے کو ترقی دیتا ہے. تو میں پھر یہی کہوں گا, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر میں زندہ رہا تو آپ اس روز پھر مجھ سے سوال کیجئے گا کہ ایاز بھائی ماضی میں آپ نے یہ کہا تھا تو آپ کی ساری باتیں جھوٹی ثابت ہوئی, پاکستان تو بہت ترقی کر گیا. اور اگر پاکستان ترقی نہ کرے, آج سے بھی پیچھے ہو جائے, تو پھر اس دن مجھے 2021 میں آپ 2022 کے بارے میں پوچھ لیجئے گا, اگر میں زندہ رہا تو بتا دوں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم.